محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس حدیث پاک پر عمل کی نیت سے درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مدنی چینل کا بڑا پیارا نیک خواتین، اور اس سلسلے میں ہمارے جو بیانات چل رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ سے سن رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پیارے پیارے فرامین، اور پھر ان کے ضمن میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں، نصیحت کی باتیں، عبرت کی باتیں آج بھی انشاءاللہ ان سے ہم سنیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے قربان جائیں۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو ناپسند کرنے والی اور اس کی رنگینیوں سے بے خبر، اور اپنی محبوب چیز کے کھو جانے پر رونے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی شان میں بڑی ہی پیاری منقبت کہی ہے، آئیے اس کے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزین، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اور ویسے تو مدنی چینل کو چھوڑ کر کہیں بھی نہ جائیے، لیکن آج کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضور آج کون سا فرمان علی شان ارشاد فرمائیں گے آج ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ، آپ محدثہ بھی ہیں، آپ مفسرہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے جو اقوال ہیں، جو بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں نا، منیر بھائی جیسے علماء ہیں، عالمات ہیں، ان کی گفتگو میں قرآن، حدیث، بزرگوں کے اقوال، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ جو قول ہم بیان کریں گے، جی ناظرین و ناظرات سنیں گے، وہ ایک آیت کی تفسیر کے طور پر ہے۔ ٹھیک۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کی تفسیر میں ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین، سبحان اللہ۔
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اسے دنیا کے غموں اور پریشانیوں میں کافی ہو جائے گا، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ پاک اس کے دنیا کے غم اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان کتنی پیاری اللہ، بات۔ سبحان اللہ۔ خوف خدا کی کچھ فضیلت بھی ارشاد فرمائیں اور معنی بھی کچھ بتائیں کہ یہ خوف ہے کیا؟ تو کچھ چیز ہوتی ہے ہم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کیفیت کا نام خوف ہے یا کیا چیز ہے؟ آپ سمجھیں کہ بات تو یہی ہے کہ ڈرنا، جی۔ خوف کے معنی یہ ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نجات کی راہ نکال دے گا۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اس نے جو گناہ گاروں کے لیے سزائیں رکھی ہیں جی، اس سے ڈرنا، جہنم سے ڈرنا، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا۔ یعنی ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ایمان کے تعلق سے کیا فیصلہ ہے، بے شک، اللہ پاک کو سب معلوم ہے، بے شک، ہمیں معلوم نہیں۔ بے شک۔ تو اس بات سے ڈرتے رہنا یہ خوف خدا ہے۔ اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جی بالکل، یہ بھی خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا جو ہے یہ انبیاء کے اوصاف میں سے ہے۔ خوف خدا صحابہ، اولیاء اور صالحین و صالحات کے انداز ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی، اس کا فائدہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 1633 1633، فرمایا جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے خوف سے ایک آنسو بہانا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ 2 جنتوں کے بارے میں جو تفسیر میں بیان کیا گیا، جنت عدن، جنت نعیم، یا پھر یہ کہا گیا کہ اس کو 2 جنتیں دی جا رہی ہیں، ایک تو رب سے ڈرا، ایک جنت اللہ پاک اس صلے میں عطا فرمائے گا، دوسری یہ کہ اس نے شہوات کو ترک کیا، یعنی بری خواہش کو ترک کیا تو اللہ پاک ایک جنت اس کو اس صلے میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب خوف کا تعلق جو ہے صرف آنسو بہانے سے ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک علامت ہے جی۔ کہ بندہ روتا ہے۔ اور حقیقتاً تو خوف خدا والا وہ ہے کہ جو اللہ پاک کے ارشادات پر عمل کرتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے رک جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنا حقیقی معنوں میں ڈر اور خوف نصیب فرمائے۔ کیسے یہ ہمیں حضور حاصل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر طرف تو بے خوفی کا دورہ ہے، اور کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو مزاروں میں چلے گئے، کرتے بھی نیکیاں تھے اور پھر بھی ڈرتے رہتے تھے، جی یعنی گناہ کا کام کرتے بھی نہیں تھے پھر بھی ڈرتے تھے۔ اور اب ایسا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور ڈرتے بھی نہیں، اور زبان سے بعض لوگ بڑا کہتے ہیں ہمیں تو اللہ پاک کا بڑا ڈر ہے جی، ہم تو بہت ڈرتے ہیں جی، ہم تو دن رات ڈرتے ہیں جی۔ کیسے حاصل ہو ہمیں خوف خدا؟ یہ کہتے ہوئے بھی ڈر ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے کہ واقعی ڈر ہے، بالکل یہ خالی باتیں ہیں۔ بالکل ایسے۔ آپ دیکھیں کہ مومنوں کی تعریف، مومنوں کے اوصاف قرآن نے جا بجا بیان کیے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون۔ سبحان اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا۔ دیکھیں جستجو، جی۔ علم سیکھنے کا شوق، سبحان اللہ۔ کہ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو شرابی پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں، اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، اللہ نمازیں اکبر، پڑھتے ہیں، اللہ صدقے دیتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ کہیں یہ ہمارے اعمال رد نہ ہو جائیں۔ رد نہ ہو جب بعض لوگ جو نا ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم ڈرتے ہیں،
اور بعض جو ہے نا اس بات کو کہتے ہیں یار آپ لوگ ڈراتے بہت ہیں. یہ اللہ کے بندے, بالکل ایسے ہی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان قرآن نے بیان کی, اس میں ایک آپ کے جو وصف کو بیان کیا کہ آپ نذیر ہیں. سبحان اللہ. نذیر کے کیا معنی؟ ڈرانے والا. ڈرانے والا. آپ خوشخبری سنانے والے بے بھی ہیں. شک بے شک. اور پہلی وحی جب نازل ہوئی اس کے بعد جب پہلی مرتبہ نیکی کی دعوت دینے کا حکم اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا تو کیا ارشاد ہوا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سبحان اے اللہ. محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. ڈراؤ. خیر وہ بعض لوگ اب تو پھر جو ڈرا رہا ہے وہ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر ہی عمل کر رہا ہے. جو مطلب واقع گناہوں سے ڈراتا ہے, اللہ پاک سے ڈراتا ہے. جی یہ ڈرانا نا کوئی ہم کوئی آپ کو کوئی جی. جن بھوت کی کہانی سنا کے تو نہیں ڈرا رہے بھائی, حدیث بالکل سنا رہے ہیں, آیت سنا رہے ہیں اور اس کی تفسیر بزرگوں نے بیان کی ہے, اس کے سبحان. مطابق ڈرا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اچھا حضور, زندگی گزارتے گزارے پھر وہ دل ایک بچے کا بچپن سے آتے 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 جو عادتیں پڑ جاتی ہیں تو پھر دل بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. اور جیسے کسی کو کچھ چیز چرانے کی بچپن سے عادت پڑ گئی تو پھر آہستہ آہستہ دلیر ہو جائے گا نا. جی تو اگر بچپن سے ہی بچوں کو کوئی ڈر خوف والی کو عادت ڈالی جائے کہ اگر آپ یوں کریں گے تو یہ ہوگا, تو بچپن سے اگر ایسی کیفیت بنے ماشاءاللہ تو پھر ایک معاشرے کا اہم فرد بنے گا تو اس وقت اس کا دل جو ہے یقیناً خوف خدا والا ہوگا. بالکل ہی بچپن ہی سے اس کی تربیت حسب موقع. جی. وہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کے دلوں میں کوئی ایسا خوف, دیکھیں خوف اور امید درمیان میں بندہ مومن. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ جیسے کوئی اڑیل جانور ہے, یہ بھینسے اور بیل اور اونٹ کتنے جاندار شاندار ہوتے ہیں. بالکل. ڈنڈا برسایا جاتا ہے اور آگے سے چارہ دکھایا جاتا ہے, تو یہ چارہ دکھایا جا رہا ہے, یہ لالچ ہے, پیچھے ڈنڈے کا خوف ہے. تو دونوں کے بیچ میں بندہ مومن, یہ مثال دی گئی. ماشاءاللہ. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. دونوں ہونی چاہیے. اس میں جو ہمارے مدارس المدینہ ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی وہ جو اسمبلی ہوتی ہے جس کو ہم دعائے مدینہ کہتے ہیں, تو اس میں خصوصی اشعار ہیں, کچھ مطلب مخصوص اشعار ہیں کہ یہ پڑھے جاتے ہیں مناجات کے. اس میں میرے سنت کا جو بڑا پیارا کلام پڑھا جاتا ہے, اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. اس پورے کلام کے اندر ہی جو اشعار ہیں وہ بچوں کی تربیت والے ہی ہیں. بے شک. اور ماشاءاللہ بچپن سے بچے روزانہ ہی جو ہے وہ تقریباً یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ بچوں کو پھر مدرسہ مدینہ میں نا داخل کروا دیں. ضرور کرائیں. اور یہ صرف یہی فائدہ تھوڑی جو آپ بتا رہے ہیں, بلا شبہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے. بچے اخلاقیات سیکھیں گے, ماں باپ کا مقام ان کو پتہ چلے گا, ماں باپ کا ادب پتہ چلے گا, اور ماں باپ کا ادب و احترام کیسے, نماز روزہ حج زکوٰۃ احکام اسلام جو ہیں اس کے بارے میں معلومات ہوں گی. فوائد تو کم نہیں ہیں. اب اس کے اندر جو یہ اشعار ہیں امیر اہل سنت کے تربیت کے جو دعائے مدینہ میں پڑھے جاتے ہیں اس میں سے ایک شعر سناتا ہوں. جی. میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں, گالی نہ نکالوں. میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں, گالی نہ نکالوں. اللہ مرض سے تو گناہوں کی شفا دے. یہ تربیت ہے امیر اہل سنت کی جانب سے. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ خود خوف خدا کی کیفیت کیسی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی نسبت کیا ہے. جو محبوب خدا ہیں, حبیب کبریاں ہیں, جن کی خاطر دو جہاں بنے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ ان کی زوجہ محترمہ ہیں, حبیبہ حبیب خدا ہیں. یہ تو ہیں آپ کے شوہر اور والد ہیں صدیق اکبر, جو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ. ہر امت کے افراد میں سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد انسانوں میں. جی. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس کے باوجود آپ کی کیفیت کیا ہے کہ آپ خوف خدا میں آپ کے جو اقوال ہیں. جی. ایک بار فرمایا کاش میں انسان نہ ہوتی پتھر ہوتی, اللہ کاش میں درخت ہوتی. کبھی فرماتی کہ کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی, اور کبھی درخت کی طرف اشارہ کر کے ارشاد ہوتا ایک کاش میں درخت کا پتا ہوتی. فرمایا کاش میں زمین کے پودوں میں سے ایک پودا ہوتی, کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی. کبھی فرماتی میں خواہش کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے کوئی چیز نہ بناتا. اللہ
ان کا مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں اور ان کی کیفیت دیکھیں. اللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین 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 اللہم آمین. دیکھیے ہم نے سنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کیسی ہے کہ آپ اتنی بڑی نسبتوں کی حامل بھی ہیں، اور پھر اس کے باوجود تقویٰ پرہیزگاری اللہ نے عطا فرمائی. اس کے باوجود اتنا ڈر، اتنا خوف، اور اخلاق بھی اتنے اچھے، پھر خوف بھی اتنا اچھا. سبحان اللہ. تو ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ بھئی اس انداز کو ہم اڈاپٹ کریں، خیال رکھیں، ان کے نقش قدم کو اپنائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور ہمارے پاس سوال بھی ہے، جی لبیک. تو ہم سوال چلاتے ہیں. چلائیے. حضرت صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کہانیاں بہت پسند ہے، مجھے ایسی کتاب دے دیں جس سے میں کہانیاں پڑھ سکوں. ماشاء اللہ. یہ بچوں کو کہانیاں تو ہیرا پسند بنت عمر عطاری، ہمارے پاکستان مشاورت آفس کے جو نگران ہیں عمر مدنی، ان کی یہ بیٹی ہیں. ماشاء اللہ. اور بچوں کو نا عمر بھائی، بچوں کو بچیوں کو کہانیوں کا شوق ہوتا ہے. بیٹا صرف آپ کو نہیں ہے، سارے بچوں کو ہوتا ہے. اب اس کی یہ صورت ہونی چاہیے کہ ماں باپ کا ذہن ہونا چاہیے. جی اسلامک سٹوریز، کہانی قرآنک کیسی ہو. سٹوریز. اور قرآن پاک میں کتنے واقعات ہیں. سورہ بقرہ میں 20 واقعات ہیں. ماشاء اللہ. تو عجائب القرآن بہترین کتاب ہے. گھر کے اندر اس کا درس بھی ہو سکتا ہے. اسلامی کہانیاں بالکل اسلامی کہانی، کہہ سکتے قرآن ہیں. کی جتنی بھی کہانیاں ہیں، اور اس کو بچوں کو آسان کر کے بتائیں. جی اور اس کے علاوہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آمین. عیون الحکایات ایسی زبردست کتاب، سبحان اور بزرگوں سے منسوب 500 سال پہلے بزرگوں نے کیا بات. لکھی ہے. اس میں بھی واقعات ہیں، حکایتیں اور نصیحتیں. یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے. اچھا اس کے علاوہ امیر اہل سنت کے جو رسائل ہیں نا، رسالے بالکل. نور والا چہرہ، جی بیٹا ہو تو ایسا، ہاں جی فرعون کا خواب، جی دودھ پیتا مدنی جھوٹا منا، چور. جھوٹا چور. جی یہ رسالے یہ بچوں کو، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں. جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بالخصوص میرے سننے لکھا ہے ان کو بچوں کے انداز سے ہی ہے. جی جی، ان کے ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے. تو یہ بہترین انداز ہے. انشاءاللہ اس میں تربیت ہوگی. دیکھیں پہلے جو مائیں تھیں، ہماری دادیاں، ان کی امیاں، آگے نانیاں، دادیاں، یہ بچوں کو نا کہانیاں سناتی تھیں. صحیح. وہ کہانیاں اوٹ پٹانگ نہیں ہوتی تھیں. جی وہ کہانیاں ایسی ہوتی تھی جس کے اندر تربیت ہوتی تھی. ٹھیک. تو یہ بہت اچھا انداز ہے. یہ ماؤں کو ایسا کرنا چاہیے. اور بچے اور بچیاں جو ہیں یہ اسلامک سٹوریز پڑھیں سنیں. اس میں انشاءاللہ وقت بھی گزرے گا، اچھا گزرے گا، ثواب بھی ملے گا اور تربیت بھی ہوگی. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی اچھا ہو جس کتاب کا تذکرہ ابھی ہم نے سنا، عجائب القرآن ما غرائب القرآن. اس میں قرآن کریم کے واقعات اور پھر بڑی پیٹنٹ جو تفسیریں ہیں جو ان سے ماشاءاللہ بیان کیا گیا ہے. آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو ہدیتاً حاصل کریں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ اسی بہانے ہم خود بھی پڑھیں گے، کبھی خود پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. یہ بھی کریں. اور آئیے اب ہمارے سلسلے میں ایک بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے کہ بچے اور صحت. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. بچے صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی صحت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے ڈاکٹر صاحب ہیں. ان سے ہم نے یہ آپ کے لیے پیارے پیارے مدنی پھول کہہ لیں، ہدایات کہہ لیں، یہ لی ہیں. آئیے سنتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے. میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں اور بہاولپور کے ایک سرکاری ہاسپٹل کے چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں. آج ہم آپ کو بچے کی پیدائش کے وقت جو بچے کی کیئر کرنی ہوتی ہے اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات دیں گے. اگر بچہ ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ علامات جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز دیکھ لیں گے، وہ ٹھیک ہیں، وہ جیسے آپ کو گائیڈ کریں ویسے کریں. لیکن اگر بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو چند چیزوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے تو جب اس کی ناف کاٹی جائے گی تو اس کے لیے اسٹیرائل انسٹرومنٹ ہو، صاف ستھرا اسٹیرلائز جو ہو وہ استعمال کیا جائے. اور جب بچہ پیدا ہوگا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں بچے کی سانس کی رفتار تیز تو نہیں، بچہ اونگ تو نہیں رہا، یا بچے کی ہاتھ پاؤں نیلے تو نہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز موجود ہے تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے.
لیکن اگر بچہ صحیح رو رہا ہو، پینک ہو اور ایکٹیو الرٹ ہو تو پھر ہمیں جو ہے آگے جو ہے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو ناف ہی کو دیکھیں کہ ناف کو جو ہے وہ امبلائکس کو ٹائٹلی جو ہے وہ اس کو کارڈ کر دیا گیا ہے کہ نہیں. دوسری بات جو ہے وہ بچے کو جتنی جلدی ہو سکے وہ ماں کے پاس لے کر جائیں. اس سے ایک تو سکن کنٹیکٹ ہوگا اور بچہ ٹھنڈا ہونے سے بچے گا. دوسرا ماں سے انسیت بڑھے گی. تیسرا یہ ہے کہ ماں اس کو جلدی سے جلدی دودھ پلائے گی. تو بچے کو شروع سے ماں کا ہی دودھ پلانا چاہیے کیونکہ ماں کا دودھ ایک پوری غذا ہے اور اس کے ساتھ کسی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی سچویشن میں ایسا ہو کہ ماں بچے کو دودھ نہ دے سکتی ہو یا بچہ ہی بہت چھوٹا ہو، کمزور ہو کہ ماں کا دودھ سک نہ کر سکتا ہو تو پھر مدر ملک ایکسپریس کر کے دے دیں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے. لیکن اگر یہ دونوں صورتیں بھی ممکن نہیں ہیں تو پھر جو آپ دودھ بنائیں گے فیڈر میں بنائیں گے پراپر طریقے سے بنائیں اور اس کے بعد بجائے نپل سے دینے کے آپ اس دودھ کو چمچے کے ذریعے پلائیں. اس سے نپل کنفیوژن نہیں ہوگی اور بعد میں ماں کا دودھ دینے میں آسانی ہوگی. جب ماں کا دودھ پلا لیں تو اب اس کے ساتھ ساتھ چند چیزوں کی اور بھی احتیاط کرنا ضروری ہے. ایک تو آپ جو ہے امبلائکس کو یا ناف کو دوبارہ چیک کریں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں وہاں سے دوبارہ بلیڈنگ ہو رہی ہو. دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ ابھی گیلا تو نہیں، کیونکہ بچے کے پیدائش کے بعد بچے کے ٹھنڈے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ بچہ خود گیلا تو نہیں ہے، اگر گیلا ہے تو اس کو خشک کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا انوائرمنٹ میں ٹھنڈک تو نہیں ہے، کوئی اے سی چل رہا ہو یا کوئی ایسے تیز ہوا ہو جس کی وجہ سے بچہ ٹھنڈا ہو تو اس سے بھی ٹیمپریچر کو معتدل کریں. اور اگر چل بھی رہا ہے تو بچے کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس کی پراپر کلاتھنگ کریں. کپڑے جو ہیں اس کو اچھی طرح کور کر لیں اور خاص طور پہ سر کو ضرور کور کریں کہ سر سے جو ہے وہ ایویپوریشن زیادہ ہوتی ہے اور بچے کے ٹھنڈے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایک اور بات جو اہم ہے جو اکثر ہم فیس کرتے ہیں کہ ماں کا جو پہلی دفعہ دودھ پلاتی ہے وہ لوگ اس کو پلانے میں ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. یہ دودھ ذرا یلو ہوتا ہے اور تھک ہوتا ہے، اس کو ہم کولوسٹرم کہتے ہیں. یہ بچوں کو پلانا بہت ضروری ہے. یہ ماں کی طرف سے بچے کو ایک تحفہ ہے کہ اس کے اندر ہیوی اماؤنٹ میں وٹامن اے ہوتا ہے، اس کے علاوہ زنک، اس کے علاوہ میگنیشیم، کاپر موجود ہوتا ہے. اور یہ جو کاپر، میگنیشیم، زنک ہے یہ بچے کی ہارٹ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، بونز کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. تو اس کو کبھی مس نہ ہونے دیں. کولوسٹرم جو ہے وہ جو پہلی دودھ ہے وہ ضرور پلائیں. اس سے بچے کی ایک تو یہ فائدے ملیں گے، دوسرا بچے کا معدہ بھی صاف ہوگا اور بچہ پہلا پخانہ بھی جلدی کر لے گا اور کئی مسائل سے بچ جائے گا. اس طریقے سے ہم جو ہیں بچے کو جو ہے فرسٹ ٹائم میں کور کر کے اور ماں کا دودھ پلا کے تسلی سے لٹائیں، لیکن اس کے منہ کے اوپر کپڑا نہ ڈالیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کو وومٹ کرے تو وہ دوبارہ اپنے اندر نہ لے جائے. انشاءاللہ اگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا بچہ صحت مند رہے گا اور آگے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جلدی پھلے پھولے گا. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور دور طالب علمی سے دعوت اسلامی والے ہیں ماشاءاللہ. اور بہت پیارے مدنی پھول ان کی جانب سے ملے ہیں. اگر عمل کیا جائے گا تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، آئیے سنتے ہیں. میرا نام حاجرہ طاریہ ہے، میں کراچی سے بول رہی ہوں. میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتی ہوں. نگران پاکستان ابو رجب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، بچیاں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد نہیں کرتی، کارٹون میں لگی رہتی ہیں، ان کی تربیت کیسی کی جائے؟ حاجرہ طاریہ کا نام بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ. نسبت دیکھیں کیا ہے منیر بھائی جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ. ان کے ماں باپ کو بھی شاباش ہے، اتنا اچھا نام رکھا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو بیٹا سارے بچے اور ساری بچیاں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ آتی کارٹون میں لگ جائیں تو امی کا کام میں ہاتھ نہ بٹائیں. بالخصوص بچیوں کو بچپن ہی سے امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے، آٹا گوندنے میں اور روٹی بنانے میں. بعض بچیاں تو وہ چھوٹا سا وہ آٹے کا پیڑا لے کر روٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں
تو یہ بہت اچھی ترکیب کچا ہے، ابھی پکا۔ سے سیکھیں گی نا، جی صحیح، ٹھیک ہے. اور بھئی پوری آپ ہنڈیاں نہیں بنا سکتی، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ امی کو آلو پکڑا دیے، جی سبزی دے دی، ٹماٹر پکڑا دیے، فریج سے سبز مرچیں وہ دے دیں. یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو پکڑانا ہوتا ہے نا. دیکھیں دکان پر بھی پہلے جو کام کرتے ہیں نا بچے چھوٹی عمر والے، یا جو بھی کام سیکھنے آتا ہے، تو اول یہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، ہتھیار ہی آہستہ پکڑاتے ہیں، آہستہ پھر وہ سیکھتے رہتے جی ہیں. بالکل. تو اس طرح بچیاں ہی کرتی رہیں گی تو سیکھ جائیں گی. اور ماں کا معاملہ جو ہے، ماں کی عادات، ماں کی تربیت اولاد پر بالخصوص بچی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور مدنی چینل نے تو دھوم مچائی ہوئی ہے. کڈز مدنی چینل، پھر مریم کی باتیں، سعد اور سعدیہ، اور ماشاءاللہ رسول، غلام رسول کے کارٹونز ہیں. تو اس کے ذریعے سے بھی جی ہم اپنے بچوں کی اس کی تربیت کر سکتے ہیں. اچھا اگر بچے آتے کارٹون میں لگ جاتے ہیں تو یہ کارٹون دکھا دیں، اسلامی کارٹون جی صحیح، جو دعوت اسلامی نے جاری کیے ہیں، مگر اس میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے جی تاکہ بچے فزیکلی بھی فٹ رہ سکیں. جی صحیح. تو مدنی چینل کے ناظرین اگر خفا نہ ہو تو آپ سے یہ بات کی جائے کہ ابھی کارٹون گھر میں لایا کون؟ بچہ تو نہیں لے گیا ہے خود جا کے کہیں سے، خفا بھی ہو تو آپ نے تو کہہ دیا نا بھائی. لیکن یہ ذرا خفا نہیں ہوں گے، ان کو یہ تو پتہ ہے نا کہ بھی ڈاکٹر کی سرنج جو ہے وہ کس لیے اندر جا رہی ہے. تو کارٹون ہم گھر میں لے کر ہی نہ آئیں، دروازے بند کر دیں نا. تو وہ کیا کہتے ہیں، جڑے پنڈ نہیں جانا ہوتا راہ بھی نہیں پوچھنا، وہ ہمارا رستہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں جائیں ادھر. تو مدینہ شریف کا رستہ لیں انشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ اللہ خیر صلاح. تو کارٹونوں سے بچیں، اور جس طرح ہم نے سنا کوشش کریں کہ بچے یہ دیکھیں. تو اس سلسلے میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین ایک سیگمنٹ یہ شامل کیا ہے جس کا نام رکھا ہے خوشحال گھرانہ. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھرانے کا صدقہ ہمارے گھروں کو خوشحال بنائے، اچھا بنائے، رحمت والا، برکت والا، خیریت و عافیت والا بنائے. تو گھر جو ہے وہ خوشحال کیسے ہو سکتا ہے، حضور اس میں بھی کچھ ہماری مدد فرمائیں، رہنمائی فرمائیں کہ جیسے میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں تو آخر گھر کو خوشحال کیسے بنایا جائے. مطلب میاں کون سا پینٹ کرایا جائے، کس کلر کا کروایا جائے، ٹائلیں کون سی لگوائے جائیں، کارپیٹ کون سا بچھایا جائے، بیڈ کیسا ہو، تکیہ کیسا ہو، اس کا ڈیزائن کیسا ہو، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں حضور بیڈ بہت اچھا، تکیہ بہت اچھا، لیکن اس پہ نیند ہی نہیں آ رہی تو بے چینی ہے، تو اس کا پھر کیا فائدہ. جی تو راحت، آرام، سکون دلی، قلبی، ذہنی یہ بندے کو گھر میں ملے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں گھر کا جو ایک تصور ہے، میاں بیوی سے گھر کا اسٹارٹ ہوتا ہے نا. جی ایسے ہی. میاں بیوی کا باہم معاملہ کیسا ہو. جی تو دیکھیں مسلمان سے بات کر رہے ہیں جی ایسے ہی. تو ایسا ہونا چاہیے جیسا شریعت کا حکم ہے. ٹھیک. اب اس میں شوہر کو پتا ہو کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو پتا ہو کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، جی اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ آپ خوشی دیں گے تو خوشی ملے گی، عزت دیں گے عزت ملے گی، راحت دیں گے راحت ملے گی. نتیجتاً گھر کا ماحول بہت ہی خوشگوار پر بہار ہو جائے گا. تو یہ اچھا رویہ جو ہے بچوں پر بھی اثر انداز ہوگا. ماشاء اللہ. یعنی صرف اپنا ہی وہ نہ کیا جائے کہ جی میرے یہ حقوق ہیں تو تم ادا نہیں کرتی ہو، وہ کہے جی میرے یہ حقوق ہیں آپ خیال ہی نہیں کرتے، یہ نہ ہو. دیکھیں سیرت مصطفیٰ میں صلی اللہ اس تعلق سے کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک رویہ ازواج پاک کے ساتھ کیسا تھا. پوچھا جاتا ہے سبحان اللہ. کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے. بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا عائشہ. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور اب اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا سبحان اللہ. کہ ایک محبت جو ہے مختلف قسمیں ہیں نا، جی. نہیں کہ بیوی سے محبت، بیٹی سے محبت، جی. باپ سے محبت، دوست سے محبت، بیٹے سے محبت، کاروبار سے محبت، جو جائز محبت ہیں یہ جی. بھی جائز ہے، جائز دائرے میں رہ کر رزق شریعت کے حلال دائرے ہے میں تو رہتے پھر- ہوئے اور اپنی ازواج سے شریعت کے دائرے میں رہ کر معاملات جو ہیں جی. محبت اور الفت کا سلسلہ رکھا جائے ماشاء تو اللہ. اس میں بہتر ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کا ماحول کیسا رکھا، بہت خوشگوار، اور اس کے خوشگوار واقعات بھی ہیں. کوئی ایک آدھ یہ واقعہ، کوئی ایسا انداز مل جائے.
कैसे खुशगवार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब सफर पर तशरीफ ले जाते जी तो अज़वाज पाक में से किसी को एक को साथ लिया करते थे, ठीक। और उसका तरीका क्या होता जी कि कुर्रा अंदाजी होती थी। माशाअल्लाह। अब कुर्रा निकला, मिसाल बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अल्लाह ताला। आपने साथ लिया, तो एक सफ़र में जब साथ थी तो आपने सहाबा किराम को आगे कर दिया और पीछे अब बीबी आयशा को फरमाया कि आओ मेरे साथ दौड़ लगाओ। अल्लाह अल्लाह। अब गौर करें कि कितना सदके या खुशगवार रसूल माहौल है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम घर के कामों में बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मदद किया करते थे, माशाअल्लाह। गोश्त बनाने में, माशाअल्लाह। आटा गूंदने तक की रिवायतें और भी हैं। माशाअल्लाह। तो इस तरह घर का माहौल खुशगवार होगा ना। बिल्कुल ठीक। भैया फारिग बैठे हुए हैं जी तो और वो बादशाह सलामत बन के बैठे हुए हैं, हालांकि आप फारिग भी ये हैं, ले आओ वो ले आओ अच्छा। ये बना दो। खिदमत की सारी जिम्मेदारियां उस पर हैं, चले हैं ठीक है उसको करनी चाहिए। तो अब वो बेचारी बीमार भी हो जाती है, जी। तबीयत उसकी भी खराब हो सकती है, कुछ मुआवनत करें, इससे भी मोहब्बत भरा माहौल घर में कायम माशाअल्लाह, होता है। माशाअल्लाह। घराना खुशहाल करना चाहते हैं तो आप जो हैं वो एक दूसरे का एहसास करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में अच्छे लोग वो हैं जो औरतों से अच्छी तरह पेश आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक हमारे घरानों को खुशहाल रखे। अच्छा, ये तो शौहर के लिए हुआ ना, जी। बीवी के लिए भी कुछ अर्ज करो ना। जी दोनों की जिम्मेदारियां हैं ना। ठीक। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी हो, जी वो जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह तो सुभान ये चीज़ें पेश नज़र रखें, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह घर का माहौल पुरसुकून रहेगा और आपको भी इत्मीनान होगा। वरना बीमारियां, परेशानियां, फिर नाचाकियां और कितनी खबरें आती हैं, कत्ल कर दिया, छत से धक्का दे दिया घरवाली को, अस्तगफिरुल्लाह। और घरवालियां भी ऐसी होती हैं, तंग करती हैं, तो ये नहीं। कोई हालात कमज़ोर होते हैं छोड़ के चली जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर लेती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। शौहर का भी ऐसा होता है बाज़-औक़ात। तो शरीयत इस्लामिया बहुत प्यारी है, दीन हमारा बहुत प्यारा है, हम उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह हम भी प्यारे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। कभी तंगी का वक्त आ भी जाए तो अल्लाह पाक की तकसीम है, उसकी तकसीम पे राज़ी रहना चाहिए। देखें, तंगी के वक्त को अगर उल्फत, मोहब्बत, इत्तेफाक से गुजारेंगे ना तो वो तंगी लगेगी नहीं। अल्लाह के फजल से यूं मक्खन से जैसे बाल आ गया, अल्लाह की रहमत से यूं निकल जाएंगे। और हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इत्तेफाक से इस कदर राज़ी हो कि आपकी जो खोई हुई नेमतें दोबारा आपको लौटा दे। आपके इम्तिहान का वक्त तो वो गुजर जाए, अल्लाह पाक फिर आपके घर में आसाइशियाँ और खुशियाँ अता फरमा दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कितना मशहूर है कि आप पर आजमाइशें आईं, आपका माल, असबाब, खेत, बागात, जानवर सब मतलब वो ख़त्म हो गए, हत्ता कि आपके बच्चे, औलाद ये सब चले गए, लेकिन आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी रहमत रहमतुल्लाह ताला अलैहा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं गई, साथ देती नहीं, खिदमत करती नहीं माशाअल्लाह। और फिर क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को जितना वक्त मंजूर था उसके इख्तिताम पर फिर अल्लाह पाक ने आपको सेहत भी अता फरमाई। और तफसीर नूरुल इरफान में है कि जितना माल असबाब आपका वो ज़ाय हुआ था, मतलब ख़त्म हो गया था, वो सारा अल्लाह पाक ने दोबारा अता फरमाया, बच्चे भी अता फरमाए और यहाँ तक कि वो भी अता फरमाया और उससे उतना मज़ीद भी अता फरमाया। तो इसलिए कभी भी आपस में ऐसा अंदाज ना रखें। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी दोनों एक मतलब कमाल रिश्ता है। देखिए, सबसे पहला रिश्ता कौन सा कायम हुआ था? यही तो रिश्ता कायम हुआ था माशाअल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के बाद सेकंड नंबर पर हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये पहला रिश्ता कायम हुआ ना इंसानों में। जी, रिश्ता बिल्कुल। कितना प्यारा और पहला क्या रिश्ता ये तो। क्या बात। नियत कीजिए कि एक दूसरे का एहसास रखेंगे, पास रखेंगे, थोड़ी सी ज़िंदगी है इत्तेफाक से गुजारेंगे, इधर भी जन्नत नुमा माहौल पाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रख के इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करेंगे और जन्नत लेंगे इंशाअल्लाह। और लड़ना नहीं बल्कि हमने यूं ज़िंदगी गुजारनी, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, जन्नत में भी इकट्ठे रहना है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह करीम। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी का दीनी काम जो इस्लामी बहनों में हो रहा है उसका भी एक सेगमेंट हमने शामिल किया है कि दावत इस्लामी इस्लाम और सुन्नत की जो खिदमत कर रही है दुनिया भर में, तो हमारा ये जो ख़वातीन में, लेडीज़ में जो दीनी काम का एक सिलसिला है वो किस अंदाज से हो रहा है, इसके कुछ झलकी आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ ایک دینی کام ہمارا امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا کہ ہر ہفتے ایک رسالہ ہمیں پڑھنے کے لیے عطا فرماتے ہیں، کیونکہ امیر علیہ سنت صاحب مطالعہ بھی ہیں اور محب مطالعہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے فیضان سے اللہ پاک نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو مطالعے کا شوق عطا فرمایا۔ تو آپ یہ دینی رسالہ عطا فرماتے ہیں پڑھنے کے لیے، صفحات بھی چند ایک ہوتے ہیں تاکہ بندہ لے اور بس ایک ہی نشست میں 10 12 15 20 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جائے، کسی بھی ایک ٹاپک پہ جو بڑا اہم ہوتا ہے تو یہ رسالہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب یہ کتنی تعداد میں ماشاءاللہ پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں پھر ہم رینکنگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دل جوئی ہو۔ آئیے اس کے حوالے سے حاجی صاحب سے سنتے ہیں حضور کچھ کارکردگی رسالہ مطالعہ کی ہو جائے، اور اپنے ناظرین سے کچھ مدنی فیس بھی لے لیں اس کو بتانے کی کہ یہ بھی کوئی رسالہ مطالعہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 12 دینی کام ہیں اور اسلامی بہنوں میں 8 دینی کام، جی اس میں ایک دینی کام رسالہ مطالعہ ہے، جس کے تعلق سے آپ نے بتایا بھی۔ تو جو ایک رسالہ پڑھنے کا کہا گیا تھا امیر اہل سنت کی جانب سے، جانوروں کے بارے میں سوال جواب، اس میں نمایاں کابینہ پاکستان بھر میں لاڑکانہ کابینہ ماشاءاللہ، اور نگران کابینہ اسلامی بہن ہیں بنت غلام شبیر اتاریہ۔ ماشاءاللہ، ابھی رسالہ مطالعہ کے ذریعے سے امیر اہل سنت ہماری دینی معلومات میں اضافہ کرواتے ہیں، پھر اس کی برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، دینی دنیاوی ظاہری باطنی، اللہ کے کرم سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دینی مطالعے کا شوق اور شغف عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کے سلسلے کا اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بڑے خوبصورت پہلو خوف خدا، اس سے ہم نے کچھ تبرک حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کو خوف خدا والی زندگی بنانی ہے، بے خوف نہیں ہونا، اچھے اعمال بھی کرنے ہیں، اور پھر گھر کے اندر ماحول اچھا رکھنا ہے، اور پھر اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی مؤدب بنائے، ادب کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ تعالی علی محمد۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔